استاد صاحب ایک عام قادیانیوں کی طرف سے معاشرے کے اندر مغالطہ اور یہ حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے باقاعدہ طور پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واکل ذبیحتنا واستقبل قبلتنا فذلک المسلم، کہ جس بندے نے ہمارے جیسی نماز پڑھ لی، ہمارے قبلے کو اختیار کیا، ہمارے ذبیحہ کو کھایا، تو وہ مسلمان ہے۔ تو آپ لوگ ہمیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ آپ لوگ خود اپنے آپ سے، یہ صرف مولویوں کی باتیں ہیں، وگرنہ ہم تو یہ سارے کام کرتے ہیں، اور حدیث بتا رہی ہے کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے، آپ ہمیں غیر مسلم کیوں کہتے ہیں؟ بظاہر دیکھنے کے اندر یہ استدلال ان کا بڑا وزنی معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض سادہ لو مسلمان جو ہیں وہ بیچارے ان کے جال کے اندر پھنس کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت کے اندر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانیوں کا بہت بڑا مغالطہ ہے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، یہ حدیث مبارکہ، اس کے اندر جو 3 عمل بتائے گئے ہیں، جو عمل کرے ان 3 کاموں کے اوپر وہ مسلمان ہے۔ یہ قادیانیوں کی تعریف ہے مسلمان کی، اس حدیث سے وہ اخذ کر رہے ہیں۔ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تینوں عمل تو ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، تو قادیانی لوگ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، اگر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو کام یہ 3 کرتا ہے وہ بندہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ بندہ مسلمان ہی رہے گا، تو قادیانیوں کے نزدیک ہم مسلمان 3 کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ اچھا، قادیانی لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ بالکل۔ جب ہم اس روایت کا یہ جواب دیتے ہیں، یہ سوال اٹھاتے ہیں ان سے، تو پھر وہ 2 جواب ان کی طرف سے آئیں گے۔ اچھا، یا تو وہ جھوٹ بولیں گے یا پھر وہ سچ بولیں گے اور ہمیں کہیں گے جی ہاں آپ کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ جھوٹ وہ یہ بولیں گے نہیں جی ہم آپ کو کافر نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بات بالکل ان کی غلط ہے۔ آپ کسی بھی انسان سے پوچھ لیں کہ ایک بندہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ اپنے دعوے نبوت کے اندر سچا ہے تو اس کے پیروکار جو ہیں وہ مسلمان ہیں اور اس کو نہ ماننے والے کافر ہیں، اور اگر وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے تو جو اس کو مان رہا ہے وہ کافر ہو جائے گا، اور جو اس کے مخالفین ہیں اس کا انکار کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی رہیں گے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے اس نے دعوی نبوت کیا ہے، تو ہم مسلمانوں کے نزدیک وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، صحیح۔ تو قادیانیوں کے نزدیک اور مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک ہمارا حکم کیا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے نزدیک ان کا حکم کیا ہے یہ بھی بالکل واضح بات ہے، لیکن اس کے باوجود میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ اگر وہ یہ جواب دیں کسی مسلمان کو کہ جی ہم آپ کو کافر نہیں سمجھتے، ہم آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ ویسے عموماً عوامی سطح پر تو وہ یہی کہتے ہوں گے کہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، عوامی سطح پر وہ یہی کہتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چند حوالہ جات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ایک عام مسلمان جو ہے اسے پتہ چل جائے کہ یہ کس قدر جھوٹے لوگ ہیں۔ مثلا مرزا غلام محمد قادیانی کو اس کے ایک پرانے ساتھی نے خط لکھا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جسے میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اچھا، تو مرزا غلام محمد قادیانی کا ہاں میرا یہی عقیدہ ہے۔ اچھا، اس کا وہ حواری جو ہے ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی، وہ بعد میں مرزا غلام محمد قادیانی کو چھوڑ گیا، لیکن بہرحال یہ پوائنٹ جو ہے اس نے اٹھایا کہ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے منکرین کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے بالکل اس بات کو قبول کیا، ہاں جی میں یہی مانتا ہوں۔ یہ اس نے جو گفتگو کی ہے یہ ساری، اس کی کتاب جو ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور صفحہ نمبر 167 پر جو ہے یہ موجود ہے۔ اسی طرح
مرزا غلام محمد قادیانی کا جو بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے بھی اس کے اوپر واضح طور پر گفتگو کی ہے۔ یہ خلیفہ بھی تھا قادیانیوں کا؟ نہیں، وہ مرزا بشیر الدین محمود تھا، وہ بڑا بیٹا تھا دوسری بیوی سے، اور بشیر احمد جو ہے یہ دوسرا بیٹا تھا، یعنی منجلا بیٹا، درمیان والا بیٹا، پھر اس سے ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا شریف احمد۔ تو بشیر احمد جو ہے اس نے بھی گفتگو کی ہے اس حوالے سے اپنی مضمون کلمۃ الفصل کے اندر، اور اسی طرح جو جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں جو خلیفہ تھا قادیانیوں کا دوسرا بشیر الدین محمود، اس نے بھی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ اچھا، تو یعنی مرزا غلام محمد قادیانی بھی یہی بات کر رہا ہے، اور اس کے بیٹے جو ہیں وہ بھی یہی عقیدہ دے رہے ہیں اپنی عوام کو۔ وہ ذرا ملاحظہ کیجئے، بڑے عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہیں ان کے۔ بشیر احمد جو ہے وہ جو میں نے حوالہ نقل کیا ہے، حوالہ نوٹ کیا ہے، اس کی کتاب کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 سے کہتا ہے کہ جو محمد کو مانتا ہے پر مسیح موعود کو نہیں مانتا، یعنی مسیح موعود سے مراد مرزا قادیانی ہے، کہتا ہے جو محمد کو مانتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری اللہ کا رسول مانتا ہے، لیکن مسیح موعود یعنی مرزے کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، قرآن مجید کو اللہ کی کلام مانتا ہے، اللہ پر ایمان لاتا ہے، تو وہ اس کے باوجود بندہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک مرزے کو نہیں، جب تک وہ مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بڑھ چکی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے، یعنی ان کو صرف مانے گا تو مسلمان نہیں ہوگا جب تک اس کو نہیں مانتا، جب تک اس کو نہیں مانے گا۔ اب آگے کہتا ہے یہ فتویٰ ہماری طرف سے نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ اس خدا کی طرف سے جس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کے لیے اولئک هم الکافرون حقا فرمایا، یعنی یہی پکے کافر ہیں۔ کہتے ہیں جی یہ فتویٰ خدا نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے کہ جو ایک نبی کو مانتا ہے ایک کو نہیں مانتا وہ پکا کافر ہے۔ صحیح۔ اب اگر کوئی قادیانی یہ کہتا ہے جی ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، تو پھر وہ فتویٰ لگائے کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی پر حکم لگائے، بشیر احمد پر حکم لگائے۔ اس کے علاوہ تیسرا حوالہ جو بشیر الدین محمود کا جو ان کا خلیفہ تھا، اس نے جو ہے آئینہ صداقت اس کے کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 35 پر اس نے یہ بات نقل کی ہے۔ کہتا ہے کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ مباحثہ راولپنڈی جو قادیانی گروپ اور لاہوری گروپ جو مرزائیوں کا ان دونوں کے اندر مناظرے ہوئے تھے راولپنڈی کے اندر، تو فرقے ہیں قادیانیوں کے؟ قادیانیوں کے فرقے ہیں، اور بلکہ 2 سے زیادہ ہیں۔ ناصر احمد سلطانی کا گروپ بھی ہے، وہ ایک الگ فرقہ ہے، اصلاح پسند جماعت احمدی اصلاح پسند پارٹی ہے، گرین احمد، مختلف فرقے ہیں ان کے اندر۔ تو جو بڑے فرقے ہیں نا وہ 2 ہیں، ایک قادیانی گروپ ہے اور ایک لاہوری گروپ ہے۔ اور جو 1974 کے اندر جو اسمبلی میں بحث ہوئی تھی، اس وقت جو ہے یہ 2 گروپ ہی منظر عام پر تھے، تو ان دونوں گروپوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی اسمبلی میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی، ان کے اوپر چرچا ہوئی تھی۔ بہرحال یہ تو ایک زمینی سی بات تھی۔ تو ان کا جو ہے نا مناظرے ہوئے تھے راولپنڈی میں، تو آپس میں ان کے 4 موضوعات پر مناظرے ہوئے تھے، تو اس کتاب کو انہوں نے مشترکہ خرچے سے شائع کیا۔ اچھا، تو اس کے اندر جو ہے یہ حوالہ جات جو ہیں میاں محمود کے، بشیر الدین محمود کے موجود ہیں، وہ جو قادیانی مناظر نے لاہوری گروپ کے مد مقابل پیش کیے تھے۔ لاہوری گروپ والے کہتے تھے کہ نہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کا منکر کافر نہیں ہے۔ قادیانی گروپ والے کہتے ہیں جی وہ کافر ہے۔ یہ باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا ان کا۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے مسلمان مانتے ہیں؟ تو اس کا جو ہے نا صفحہ نمبر 252 ہے، وہاں پر یہ آئینہ صداقت کا حوالہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے یہ موجود ہے۔ اسی طرح بشیر الدین محمود جو ان کا خلیفہ، وہ کہتا ہے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو کافر سمجھیں۔ یہ بھی اس کی ایک تقریر تھی انوار خلافت کے نام سے، اس کے اندر اس کا یہ حوالہ موجود ہے، یہ بھی مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 252 پر موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ مباحثہ راولپنڈی صفحہ نمبر 252 کے اوپر ایک اور حوالہ بھی ہے بشیر الدین محمود کا، بلکہ وہ شخص جو آپ کو یعنی مرزے کو دل سے سچا قرار دے اور زبان سے انکار بھی نہ کرے لیکن بیعت میں توقف کیا تو وہ بھی کافر ہے۔
اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا کہ دل سے جو ہے وہ مرزا قادیانی کو سچا مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر رہا اور بیعت بھی نہیں کر رہا وہ، تو وہ بھی پکا کافر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ تو جو کھل کر مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف ہے اس کو یہ مسلمان کیسے مان سکتے ہیں؟ مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس کی کتاب نزول مسیح روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 382 پر ہے۔ وہ کہتا ہے میرے جو مخالف ہیں نا ان کا نام یہودی اور عیسائی جو ہے وہ رکھا گیا ہے، وہ تو اپنے مخالفین کو یہودی اور عیسائی مانتا ہے، وہ کیسے مسلمان مانتے ہیں؟ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو 1953 کے اندر جو منیر انکوائری کمیشن تھا وہاں پر بشیر الدین محمود جو ان کا دوسرا خلیفہ تھا وہ پیش ہوا، تو اس نے وہاں پر جھوٹ کا سہارا لیا، اس نے کہا جی ہم مسلمانوں کو کافر نہیں سمجھتے۔ اچھا، تو بچ گیا وہاں پر، اس وقت ان کو غیر مسلم قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن جب 1974 کی کاروائی ہوئی تو وہاں پر مرزا ناصر تھا جو مرزا غلام محمد قادیانی کا پوتا تھا، وہ خلیفہ تھا اس وقت، تو وہاں پر جب اس سے سوال ہوا تو اس نے بہرحال سچ کا سہارا لیا، اس نے کہا کہ ہاں جی ہم ان کو کافر ہی مانتے ہیں۔ صحیح۔ تو جب ظاہر ہے کہ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان جب ان کے نزدیک کافر ہے تو اب دو ہی باتیں تھیں، یا ہم مسلمان بچتے ہیں یا وہ مسلمان بچتے ہیں۔ تو اب اس کا حل تو یہی تھا کہ یا وہ کافر ہو جائیں گے یا پھر ہم کافر ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو بہرحال ساری تفصیل کے بعد جو ہے گفتگو کے بعد پھر ان کو غیر مسلم جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا۔ تو 1974 کے اندر بہرحال مرزا ناصر نے سچ کا سہارا لیا اور اس نے کھل کر کہا جی ہم ان کو کافر ہی مانتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد جب اس کو سمجھ آئی نا کہ میں یہ کیا بات کر بیٹھا ہوں، اچھا، تو اگر وہ کاروائی آپ پڑھیں گے، میں نے تو وہ ساری پڑھی ہے کاروائی، 5 جلدوں میں وہ شائع ہو چکے مصدقہ رپورٹ کے نام سے، تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بعد میں جو ہے نا طویلوں کا سہارا لینا شروع ہو گیا، نہیں جی ایک دائرہ یہ والا ہے، ایک دائرہ یہ والا ہے، ہم مسلمانوں کو اسلام کے اس دائرے میں مانتے ہیں، اس میں نہیں مانتے۔ بہرحال وہ اس کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئی کہ میں نے یہ جملہ کیا بول دیا ہے، تو بہرحال اس نے طویلوں کا سہارا لیا لیکن کوئی بات اس سے کی نہیں بنی۔ بعد میں ایک کتاب کے اندر جو ہے میں نے پڑھا کہ مرزا ناصر جو ہے اس نے بعد میں اظہار بھی کیا اپنے ایک انٹرویو کے اندر کہ مجھ سے بہرحال یہ غلطی ہو گئی، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی کہ میں نے کھل کر مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر ڈکلیئر کر دیا۔ تو یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کو جو ہے اپنے عقیدے کے مطابق کافر نہیں کہتے، ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم آپ کو مسلمان مانتے ہیں، تو پھر وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بشیر احمد نے کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 143 پر یہ بات لکھی ہے، پس ثابت ہوا، پیچھے گفتگو کر رہا ہے، کہتا ہے پس ثابت ہوا ہر ایک جو آپ کو صادق نہیں جانتا، یعنی مرزا کو جو صادق نہیں جانتا یعنی سچا نہیں مانتا اور آپ کے دعاوی پر ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے۔ تو اب ظاہر ہے کوئی بھی مسلمان مرزا قادیانی کو سچا نہیں مانتا اور نہ ہی اس کے دعووں کو مانتا ہے درست، تو مسلمان کیسے ان کے نزدیک مسلمان رہ سکتے ہیں؟ ان کے نزدیک تو کافر ہیں سارے۔ تو یہ حوالہ جات جو ہیں جب ان کے سامنے آئیں گے تو وہ مجبور ہو جائے گا یہ بات کرنے کے اوپر کہ ہاں جی ہمارے نزدیک آپ کافر ہیں۔ اگر وہ یہ بات نہیں مانے گا تو پھر اسے حکم لگانا پڑے گا کہ تم ہم لوگوں کو مسلمان کہہ رہے ہو، تمہارا نبی، تمہارے خلفاء اور تمہارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ہم کو کافر کہہ رہے ہیں، بتاؤ مسلمان کو جو کافر کہتا ہو اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر وہ پھنس جائے گا۔ اب جب یہاں تک بات پہنچے گی تو پھر اس کو آنا پڑے گا سچائی کی طرف کہ ہاں جی ہم آپ کو کافر سمجھتے ہیں، یہ اس کو کہنا پڑے گا۔ جب وہ یہ جملہ کہے گا یا جب وہ اس پوائنٹ پر آ جائے گا تو ہم پھر اپنے پرانے سوال کے اوپر آ جائیں گے کہ بھی آپ نے جو استدلال کیا تھا صحیح بخاری کی حدیث سے کہ جو نماز پڑھے، بیت اللہ کو قبلہ مانے اور ذبیحہ کھائے مسلمانوں کا، وہ بندہ مسلمان ہوتا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے تعریف کی ہے، تو یہ تینوں کام تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک ہم کافر کیوں ہیں؟ اس حدیث کا پھر مطلب کیا ہے تمہارے نزدیک؟ اگر ہم کافر ہیں ان 3 کاموں کے کرنے کے باوجود تو پھر بتاؤ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اب حقیقت جو ہے وہ
سامنے آئے گی کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے اور وہ کہاں پر جو ہے ڈنڈی مار رہے ہیں، اصل مطلب اس کا اصل مطلب جو ہے۔ اب وہ آپ کو کہیں گے، یعنی اب قادیانی جو ہے وہ لائن پر آئے گا اور وہ اپنا عقیدہ پیش کرے گا۔ اب وہ کہے گا جی ہم آپ کو اس لیے کافر کہتے ہیں کہ آپ چونکہ خدا کے ایک نبی کو کافر مانتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے ہمارے نزدیک آپ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اب آئے گا وہ صحیح عقیدے کے۔ اب جب وہ یہ جواب دے گا تو پھر ہمارا اگلا سوال یہ ہوگا، اس کا مطلب ہوا کہ ایک بندہ یہ 3 کام کرے، نماز بھی پڑھے، بیت اللہ کو قبلہ بھی مانے اور مسلمانوں کا ذبیحہ بھی کھائے، تو اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا عقیدہ کفریہ ہے تو اس کے اوپر کفر کا حکم لگ جائے گا، اگر اس کا عقیدہ کفریہ نہیں ہے تو عقیدہ اس کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگے گا۔ تو ہم تمہیں کافر اس لیے کہتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے جو ہم پر وہ جو عام بندے کو پھنسا رہا تھا، ہم اس کو کہیں گے ہم تمہیں کافر اس لیے کہتے ہیں، گو کہ تم یہ 3 کام کرتے ہو، لیکن ہم تمہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کفریہ ہے، تم ایک جھوٹے بندے کو اللہ کا نبی مانتے ہو، اس لیے ہم تمہیں کافر کہتے ہیں۔ یعنی یہ 3 کام کرنے کے باوجود بھی عقیدہ دیکھا جائے گا، اور عقیدے میں یہ ہم نے بات کہلوانی ہے اس کے منہ سے اس ترتیب کے ساتھ۔ اگر ہم ڈائریکٹ بات کریں گے نا، ہو سکتا ہے وہ اس کا انکار کر دے، لیکن جب ہم اس ترتیب کے ساتھ چلیں گے تو وہ مجبور ہو جائے گا اپنے اصل عقیدے کو بیان کرنے، کوئی اور راستہ ہی نہیں بچے گا اس کے پاس۔ تو جب وہ اپنا اصل عقیدہ پیش کرے گا تو اب اس حدیث کا مطلب بھی لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ حدیث کافر انسان کے لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ کافر ہو اور وہ یہ 3 کام کر رہا ہو تو اس کو ہم مسلمان مانیں گے، ایسا تو ہے ہی نہیں اس حدیث کے اندر۔ اگر یہ بات ہے تو پھر قادیانیوں کے نزدیک ہم بھی مسلمان ہیں جبکہ وہ ہمیں کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اتنے حوالے پیش کیے ہیں۔